السلام علیکم، میں ہوں عمران مسین۔ ناظرین، تحریک انصاف عمران خان کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بری خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خواب کیوں اور کیسے چکنا چور ہوئے، ایک نیا عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آگے چل کے ہمارے بلاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو عمران خان صاحب کی علالت کا معاملہ ہے کہ انہیں ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، عمران خان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو اجازت دی جائے وہ عمران خان صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن کریں۔ اس درخواست پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2 رکنی بینچ بنا تھا جس میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے، جسٹس خاتم حسین سومرو صاحب تھے، اس بینچ نے آرڈر کیا تھا چیف کمشنر جو ہیں اسلام آباد کے کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں اور اس میڈیکل بورڈ میں تحریک انصاف کے جو نامینیٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی شامل کریں، غیر جانبدار ڈاکٹرز کو شامل کریں، خان صاحب کا معائنہ کیا جائے اور پھر وہ رپورٹ سامنے آئے اور اس رپورٹ میں اگر ریکمنڈیشن دی جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ اس نوعیت کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا اور یہ درخواست عمران خان صاحب کی غالباً بہن کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی تھی۔ جب یہ فیصلہ آیا عدالت کا اس کے بعد وہ میڈیکل بورڈ بھی بنا، میڈیکل بورڈ نے جا کے عمران خان صاحب کا وہاں پہ ایگزامینیشن بھی کیا، لیکن اس رپورٹ میں یہ سفارش نہیں کی گئی کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، ذاتی معالجین سے ان کا میڈیکل معائنہ کروایا جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی۔ اب وہ جو درخواست ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی، اس پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا دیے کہ یہ آپ کی جو پٹیشن ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ جو اعتراضات لگے سپریم کورٹ سے اس کے ساتھ پٹیشن واپس کر دی گئی۔ آج یہ ہوا ہے کہ اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے اور یہ جو چیمبر اپیل ہے یہ اٹارنی کے ذریعے دائر کی گئی ہے اور چیمبر اپیل میں کہا گیا ہے کہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں اور اعتراضات میں رجسٹرار سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں، قابل سماعت درخواست کے ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے۔ رجسٹرار آفس یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی درخواست قابل سماعت ہے اور کون سی درخواست قابل سماعت نہیں۔ چیمبر اپیل میں کہا گیا ہے کہ جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا گیا ہے، لہٰذا جو اعتراضات لگائے گئے ہیں وکالت نامہ عمران خان صاحب کے سگنیچر والا نہیں مل سکا، تو لہٰذا جو اعتراضات ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے اور ان کے میڈیکل ایگزامینیشن کی جو درخواست ہے اسے سماعت کے لیے فکس کیا جائے۔ اب یہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیمبر اپیل کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ اب یہ کسی جج صاحب کے چیمبر میں لگے گی اور وہ جج صاحب جو ہیں اس درخواست کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم نڈا صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، جو عمران خان صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہے، جو ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا اس پہ ہم نے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کی جسے عدالت ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دیا ہے، ڈسپوز آف کر دیا، تو ملاقاتوں پہ بندش ہے۔ تو وہ جو کنٹیمپٹ کی درخواست کے اوپر ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، وہ درخواست لگائی جائے۔ راجہ صاحب نے کہا کہ چونکہ ملاقاتوں پہ بندش ہے، جب وہ درخواست لگے گی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوگا تو وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ مقدمہ فکس کرانے کے لیے سلمان اکرم نڈا صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ ملاقات کی اور یحییٰ افریدی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ عید قربان کے بعد آپ کے جو مقدمات پڑے ہیں عمران خان صاحب کے انہیں سماعت کے لیے لگا دیا جائے گا۔ یہ ملاقات کے بعد راجہ صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا۔ ایک ناظرین ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے، یعنی ملاقات ایک طرف راجہ صاحب کے چیف جسٹس کے ساتھ اور دوسرا چیمبر اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی۔ دوسری ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی ہے
کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں فائل کیا، اور پھر الیکشن کمیشن کا جب اگست 2022 میں فیصلہ آیا، ایف آئی اے نے تحقیقات کی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جو مالی معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، بہت سارے جو اکاؤنٹس تھے، جو مالی معاملات تھے وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے۔ اب ایف آئی اے نے اس پہ تحقیقات کی، اور تحقیقات کے بعد معاملہ جو ہے متعلقہ عدالت میں چلان کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کیس کی بھی آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ جج عبدالغفور کاکڑ صاحب ہیں جنہوں نے آج کی تاریخ دی تھی 21 مئی کی، جس میں کہا گیا تھا کہ جو شریک ملزمان ہیں عمران خان کے ساتھ قاضی فیصل قاضی ہیں اور سراج احمد ہیں، ان کی ضمانتوں کے اوپر بھی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ ان کی جو عبوری ضمانتیں ہیں ان کو کنفرم کرنا ہے یا ضمانتیں واپس لینی ہے۔ تو جج صاحب نے سماعت کی ہے، اور سماعت میں جو پہلا آرڈر سامنے آیا ہے اس میں دونوں ملزمان فیصل قاضی، سراج احمد جو کہ عبوری ضمانتوں پہ تھے، ان کی ضمانت کو جج عبدالغفور کاکڑ صاحب نے کنفرم کر دیا ہے۔ لیکن جو چلان مکمل چلان عدالت میں جمع کیا گیا تھا، جس کی پچھلی کچھ سماعتوں سے سکروٹنی چلی آ رہی تھی، آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ فارن فنڈنگ میں تحریک انصاف کے خلاف جو چلان داخل کیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، جس میں عمران خان صاحب ایکیوز ہیں، جس میں یہ فیصل قاضی، سراج احمد اور دیگر بھی ایکیوز ہیں، یہ چلان کی سکروٹنی مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت نے آج پروسیکیوٹر سے سوال کیا، واسق ملک سے، کہ کیا یہ آپ کا حتمی اور مکمل چلان ہے؟ جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ بالکل، ہم نے حتمی چلان جو ہے عدالت میں داخل کر دیا ہے، اور چلان کی سکروٹنی کے بعد اب یہ کارروائی آگے بڑھنی چاہیے۔ تحریک انصاف اور جو نامزد ملزمان ہیں ان کے خلاف ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے وکیل بھی موجود تھے کمرہ عدالت میں، فتح اللہ برکی صاحب، ان کی طرف سے عدالت سے یہ استفسار کیا گیا کہ چلان تو آ گیا ہے پارٹی کے خلاف، ملزمان کے خلاف، اب اس چلان میں عمران خان صاحب ایکیوز ہیں، باقی لوگ ایکیوز ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل فتح اللہ برکی نے کہا کہ کیا آپ عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے 3 جون کی جو تاریخ دی ہے، آئندہ تاریخ پر آپ عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں فزیکلی پیش کرنے کا حکم دینے جا رہے ہیں؟ جس پر جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو چلان کی سکروٹنی مکمل ہوئی ہے، رجسٹرار نے مکمل کر لی ہے، مجھے چلان کا جائزہ لینے دیں، جو بھی مناسب آرڈر ہوگا اس چلان کے اوپر جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آئندہ سماعت ہے اس کیس کی، فارن فنڈنگ کیس کی، تحریک انصاف کے خلاف عمران خان نامزد ہیں، تو آئندہ چلان اڈیالہ جیل میں ہو سکتی ہے، اور تاریخ جج صاحب نے 3 جون کی دے دی ہے۔ یعنی جو تحریک انصاف توقعات لگا کے بیٹھی، جو ایک خواب تھا کہ اگر اس کیس میں چلیں عمران خان صاحب نامینیٹ کر دیے گئے ہیں، جب چلان آئے گا تو عمران خان صاحب کو نوٹس کیا جائے گا، عدالت میں بلایا جائے گا، یا ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا، تو عدالت میں ایک ماحول بن جائے گا، خان صاحب کی فزیکلی نہ صحیح تو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہو جائے گی۔ لیکن جو جج صاحب نے آج کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل میں عدالت لگانی پڑی، تو پھر اس سے لگ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کا جو ٹرائل ہے وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو آج کی سماعت ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے وزارت قانون کو بھی کہا جائے کہ اس سلسلے میں متعلقہ جو ریکوزٹ نوٹیفیکیشن جو لیٹر ہے، جو سرکولر ہے، وہ بھی جاری کیا جائے۔ تو یہاں پر جو ایک عمران خان صاحب کو پیش کرنے، ذاتی حیثیت میں ویڈیو لنک کے ذریعے آنے کی جو ایک امید تحریک انصاف کو تھی، وہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، ان امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں یوٹیوبرز کی بات کر لیتے ہیں کہ یوٹیوبرز کے خلاف کاؤنٹ ڈاؤن والی یا ان کو الٹیمیٹم دیے جانے کی کیا خبر ہے؟ ایک تو ناظرین وہ جو کراچی میں جو کوئن پکڑی گئی ہیں انمول پنکی، ان سے متعلق جو ایک یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ وکیل کے ساتھ گفتگو میں کہ راجہ پرویز اشرف کا بھی نام ہے۔ اب یہ معاملہ کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اٹھا، جس پر اسپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ جس بھی ولاگر نے یہ کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ اس قسم کے من گھڑت بیانات، اور سوال بھی بنتا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اٹھایا کہ سندھ پولیس جس نے انمول پنکی کو پکڑا ہے، اور سندھ حکومت جو منشیات کے نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، کارروائی کر رہی ہے، میری حکومت میں
کیوں یہ کہا جائے گا انمول پنکی سے کہ راجہ پرویز اشرف کا نام لو؟ یہ تو حیران کر دینے والی بات ہے، یہ تو ملائن کرنے والی بات ہے۔ تو اس پہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ ہم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس قسم کا پراپوگنڈا، اس قسم کے ولاگز، اس قسم کی ویڈیوز، اس قسم کے پروگرام، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک تو اس یوٹیوبرز کے لیے آپ یوں سمجھیں، جس نے بھی کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس کے لیے سختی آ سکتی ہے۔ لیکن ایک اور بھی یوٹیوبر ہے ناظرین، جس کا گھیرا تنگ ہو سکتا ہے۔ ابھی جو منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف نے مجمع لگانا تھا، وہ مجمع تو لگا 26 نمبر چنگی پہ۔ اب 26 نمبر چنگی پہ جو رکاوٹیں وہاں پہ پیدا ہوئیں اور وہاں پہ جو دھرنا احتجاج کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اس کے بعد پرامن طور پہ ڈسپرس تو ہو گئے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ ولاگز کیا گیا، کچھ رپورٹنگز کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی، نہ جانے ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا، 1 2 3۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہمارے بندے جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں لگنے سے نہ جانے کس طریقے سے یا پتھر لگا ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک ولاگ میں بھی بات کی گئی، اور وہ ولاگ کا ایک جو کلپ تھا وہ ایکس پہ بھی ڈالا گیا، عطاء الرحمن کوستانی تھے۔ تو مجھے کسی طاقتور ادارے کی طرف سے بھیجا گیا کہ یہ جو ولاگر دعویٰ کر رہا ہے اپنے پروگرام میں کہ 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، اس کے لیے 36 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے۔ اگر یہ ثبوت نہیں دے سکا کہ ربڑ گولیوں کا استعمال ہوا ہے اور ربڑ گولیوں کے لگنے سے جو وہاں پہ ٹھہرے لوگ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کا خون بہا ہے، اگر یہ ثبوت نہیں دے سکا تو پھر اس کو NCCI کے تھرو جو ہے وہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر یہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اب یہ جو اس قسم کے پروگرام ہم کر دیتے ہیں ہوا میں، جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، اس پر میرے خیال سے جو ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، ہارڈ ریاست جو ہے اس کو مکمل کرنے کا، اس پر مکمل عمل درآمد کا جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس قسم کے الزامات لگانے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔